السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید کے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا میرا عنوان یہ ہے کہ حضرت جی مولانا سعد مدظلہ العلی نے ایک بیان دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام اصل تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر 40 دن تک کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے۔ تو 40 دن تک قوم کو چھوڑنے کی وجہ سے، یعنی 40 دن تک قوم کو دعوت و تبلیغ نہ دینے کی وجہ سے قوم گمراہ ہو گئی۔ تو اب اس بیان کو، اس جملے کو چند مفتی اور چند علماء وہ اپنے اپنے نظریے سے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اس بیان میں حضرت جی مولانا سعد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور جن کی وجہ سے چند علماء نے، چند مفتیوں نے مولانا سعد مدظلہ العلی کے اوپر گمراہی تک کا فتویٰ بھی دائر کیا۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، جب تک ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی پھر ہم کہیں سے کہیں اور نکل جائیں گے۔ حالانکہ یہ جو الفاظ ہے اور اس بیان میں حضرت جی مولانا سعد جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں۔ جن مولویوں نے، جن مفتیوں نے حضرت جی مولانا سعد کے اوپر مرتد کا ہو یا گمراہی کا ہو جو فتویٰ دائر کیے ہیں، لگائے ہیں، جتنا موسیٰ علیہ السلام کی عظمت، کبریائی، بڑائی حضرت جی بیان کرتے، یہ مولوی تو ان کو 0.0% بھی وہ بیان نہیں کرتے ہوں گے۔ ان کی بڑائی، ان کی اچھائی ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ، یہ مولانا صاحب کیسے ان کی توہین کر سکتے ہیں؟ توہین نہیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی عظمت میں، شان میں اور اضافہ کر دیا حضرت مولانا صاحب نے، جتنا ان لوگوں نے کبھی کیا بھی نہیں تھا اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ اضافہ بھی کر دیا۔ اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، خاص طور سے بات مثال سے سمجھ میں بھی آتی ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، چلے ہمارے ایک بستی میں کوئی بھائی صاحب ہے جس کا نام عبداللہ ہے۔ تو اب اگر عبداللہ بھائی چلے گئے، یعنی دنیا سے وفات پا گئے، اب انہوں نے جو دعوت و تبلیغ کی جو محنت کی تھی عوام الناس کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، مردوں کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، جس طرح سے، جس منہج پر، جس نہج پر اور جس سطح پر انہوں نے جو دعوت و تبلیغ کی محنت کی تھی کہ پورے محلے میں کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں تھا جو کہ فرض نماز کو ادا کرنے والے نہ ہو، یعنی پوری مسجد خچا خچ بھری ہوئی تھی جب تک وہ دعوت و تبلیغ کر رہے تھے۔ پورے محلے میں، پورے بستی میں کوئی بھی گھر، کوئی بھی فرد، کوئی بھی نفر یا کوئی بھی مستورات ایسی نہیں تھی کہ ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے مسجد کے 5 اعمال سے جڑے ہوئے نہ ہو، مسجد میں جب اذان ہوتی ہو تو مسجد میں حاضر نہ ہوتی ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ فرد، وہ نفر عبداللہ جب دنیا سے چلا گیا، اب لوگ یوں کہنے لگے کہ جب تک عبداللہ اس بستی میں، اس محلے میں باحیات تھے، زندہ تھے، جب تک وہ دعوت و تبلیغ کی محنت کر رہے تھے تو پورے بستی میں کوئی بھی ایک شخص بے نمازی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی عبداللہ اللہ کے پیارے ہوئے تو مردوں میں بھی سستی آ گئی، مستورات میں بھی سستی آ گئی، نوجوانوں میں بھی سستی آ گئی، بچوں میں بھی سستی آ گئی، بوڑھوں میں بھی سستی آ گئی، مالداروں میں بھی سستی آ گئی، غریبوں میں بھی سستی آ گئی۔ یعنی جس سطح پر جو عبداللہ کی محنت تھی، جو پورے محلے کے لوگ آتے تھے مسجد میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، دین سے جڑے ہوئے تھے، اب ان میں سے اب تو 10% لوگ بھی مسجدوں کو نہیں آتے ہیں، 90% لوگ اپنے گھروں میں رہ جاتے ہیں، مسجد سے دور ہو گئے،
فرض نماز یہاں صرف 10 لوگ ادا کرتے ہیں، 90% لوگ مسجدوں سے کٹ گئے، منقطع ہو گئے۔ اب منقطع کیوں ہو گئے، کٹ کیوں گئے؟ عبداللہ کے جانے کی وجہ سے۔ جب تک عبداللہ اس بستی میں زندہ تھے، ان کی محنت چل رہی تھی تو لوگ مسجدوں سے جڑے ہوئے تھے، لیکن عبداللہ گئے تو محنت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو گئے، لوگ مسجد سے دور ہو گئے۔ اب مجھے آپ بھلا بتائیں، وہ مفتیان اعظام و علماء کرام جن کو حضرت جی مولانا سعد مدظلہ العالی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اب اگر کوئی شخص عبداللہ کی تعریف کرے کہ جب تک عبداللہ تھے بستی میں کوئی فساد، کوئی بگاڑ برپا نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی عبداللہ بستی سے جدا ہوئے، اللہ کے پیارے ہوئے، تو فساد بھی برپا ہو گیا، بگاڑ بھی برپا ہو گیا، لوگ مسجدوں سے دور ہو گئے، لوگ مدارس سے دور ہو گئے، لوگ مساجد سے دور ہو گئے، لوگ دین سے دور ہو گئے۔ تو اس میں عبداللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ان کی عظمت میں، ان کی شان میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ سمجھنے اور نہ سمجھنے کی بات ہے، اس میں تو عبداللہ کی شان نہیں گھٹ رہی، اس میں تو عبداللہ کی شان بڑھ رہی ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آئے پھر بھی اللہ آپ کو سمجھائے، ہم کیا سمجھا سکتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی اپنے چچا کو دین پہ کھڑا نہ کر سکے، اللہ نے کہا کہ جب تک میں ان کو ہدایت نہ دوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان لوگوں تک دعوت کو پہنچائیں، ان کو دین بتلائیں، اللہ کا حکم بتائیں، آپ اپنا طریقہ ان کو سمجھائیں۔ ہدایت دینا نہ دینا وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت جی مولانا سعد کا سمجھانا ہے، سمجھنا نہ سمجھنا وہ آپ کے ذمہ ہے، قبول کرنا نہ وہ کرنا وہ آپ کے ذمہ ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ ایسے ہی اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہو رہی ہے، اس میں تو موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑھوتری ہو رہی ہے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے قوم میں کوئی بگاڑ، کوئی فساد برپا نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے گئے، اللہ کے حکم سے گئے، اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے اس کو کوہ طور پہ بلایا تو گئے، لیکن اس میں جو سمجھانے کی بات تھی وہ یہ کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام قوم کو دعوت و تبلیغ کی دعوت دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، تب تک ان کے قوم میں کوئی بگاڑ اور فساد برپا نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام تو گئے اللہ کے حکم سے، لیکن جیسے ہی صرف 40 دن تک کے لیے گئے اور صرف 40 دن تک تبلیغ کی محنت رکی، تو دعوت و تبلیغ کی محنت صرف 40 دن رکنے کی وجہ سے قوم میں بگاڑ پیدا ہو گیا، فساد برپا ہو گیا، قوم گمراہ ہو گئی، قوم مرتد ہو گئی، قوم اللہ کو چھوڑ کر کیا کہتے ہیں غیر اللہ کی پجاری بن گئے۔ تو اس میں حضرت جی مولانا سعد جو ہے نا مدظلہ العالی، وہ دعوت کے فضائل بتلا رہے تھے، تبلیغ کے فضائل بتا رہے تھے کہ جب تبلیغ جب ہوتی ہے کسی قوم کے اندر تو اس قوم کی جو پرواز ہوتی ہے، اڑان ہوتی ہے، تو تبلیغ کی محنت کی وجہ سے ان کا جو ایمان کی سطح ہوتی ہے وہ بڑھتی ہی جاتی ہے، ان کا مضبوط ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی بگاڑ، کوئی فساد برپا نہیں ہوتا ہے، لوگ دین سے دور نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی تبلیغ کی محنت رک جاتی ہے تو عوام الناس، لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، مساجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، علماء کرام سے کٹ جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی تو ہر دور میں بھی ہوا ہے نا، جس دور میں بھی اللہ تعالیٰ جس انبیاء کو بھی بھیجتے تھے تو ان کے اندر بگاڑ اور فساد اور برپا ہوتی تھی۔ جب فساد اور بگاڑ جب زمین کے اندر برپا ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث فرماتے تھے، بھیجتے تھے، اور ان کی وجہ سے ان کی قوم کی اصلاح فرماتے تھے۔ تو جب تک کوئی بھی نبی اپنے قوم کے اندر رہتے تھے، ان کو دعوت و تبلیغ کرتے رہتے تھے، ان کو سمجھاتے رہتے تھے، تو قوم جو ہے دین پر آتی تھی، راہ حق پر آتی تھی، اور جو ماننے والے ہوتے تھے
وہ تو اسلام قبول کرتے تھے، اور جن کے لیے اللہ نے ہدایت لکھا ہی نہیں تو وہ تو نبی کو بھی نہیں مانتے تھے۔ لیکن جیسے ہی جب کوئی نبی پھر جب چلے جاتے تھے، اور چاہے چند ہی گروہ کو ایمان کے اوپر ایک جماعت کو لے آتے تھے، دین کے اوپر لے آتے تھے، اسلام کے اوپر لے آتے تھے، لیکن جب پھر جیسے ہی وہ نبی اس دنیا کے اندر سے چلے جاتے تھے تو پھر وہ ایمان والے بھی نبی کے جانے کی وجہ سے جو چند گروہ یا چند جماعت یا ہزاروں کی مجمع میں ہو یا لاکھوں کی تعداد میں ہو جو اسلام کو قبول کر لیتے تھے، لیکن نبی کے جانے کی وجہ سے پھر اس کے اندر دعوت رک جانے کی وجہ سے پھر اس کے اندر بگاڑ اور فساد برپا ہو جاتی تھی، پھر وہ لوگ دین سے دور ہو جاتے تھے۔ کیوں دور ہو جاتے تھے؟ اس لیے کہ نبی گئے، دعوت کی محنت رکی، جن کی وجہ سے قوم جو ایمان کے اوپر تھے، جو اسلام کے اوپر تھے، جو دین کے اوپر تھے، جو اللہ کے احکام کو بجا لانے والے تھے، نبی کو حکموں کے اوپر، ان کے طریقوں کے اوپر جو چلنے والے تھے، نبی کی دعوت رک جانے کی وجہ سے پھر قوم کے اندر فساد، بگاڑ، بت پرستی عام ہو جاتی تھی۔ پھر کوئی دوسرے نبی کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے تھے اور ان کی وجہ سے ان کی قوموں کی اصلاح فرماتے تھے۔